دن انسان کو نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، غسل کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر آنا چاہیے، جو نئے کپڑے ہیں، نئے کپڑے پہن کے مسجد میں ہیں۔ اگر نئے کپڑے کی توفیق نہیں ہے تو فرمایا کہ جو پرانے کپڑے ہیں ان کو دھو کر خشک کر کے استری لگا کے خوبصورت بن کے مسجد میں آیا جائے۔ کہا کہ مسواک کیا جائے، خوشبو لگائی جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کے گھر میں آؤ، جب اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف آؤ تو نہا کر آنا چاہیے، تو کپڑے اچھے پہن کر آنے چاہیے، مسواک کر کے آنا چاہیے، خوشبو لگا کے آنی چاہیے۔ لیکن ہمارا یہ المیہ ہے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کپڑے پرانے ہوتے ہیں، ہمیں نئے کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس مجلس کہاں جا رہے ہیں، جا تو کہیں بھی نہیں رہے نا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نماز ہو جاتی ہے اس سے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے اگر ہم نے شادی پہ جانا ہو، ولیمے پہ جانا ہو یا کسی محفل پہ جانا ہو تو ہم نے پورے پروٹوکول کے ساتھ جانا ہے، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر میں جائیں، جب مسجد میں آئیں، جب نماز کے لیے ہیں تو ہمارے پاس سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی، امامہ بھی نہیں ہوتا، تسبیح بھی نہیں ہوتی۔ تو ان سب سنتوں کا فرمایا خیال رکھیں، بلکہ یہ واجب کے قریب ہیں، فرض میں بعض کا شامل ہوتے ہیں کہ اگر انسان کو مجبوری نہیں ہے، اگر نہانا اس کو نقصان نہیں دیتا تو فرمایا غسل کرنا فرض ہے مسلمان کا، جمعہ والے دن نہا کے آئے، جمعہ والے دن خوشبو لگا کے آئے۔ جمعہ پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے کہ جو شخص اس کو پا لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ساعت سے مراد دو کبھی جو روایتیں ہیں، پہلی روایت یہ ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تب سے لے کر آخر تک، یعنی جب نماز جمعہ کا خطبہ کے لیے امام ممبر پر بیٹھا، خطبہ دینا اس نے شروع کیا، تب سے لے کر آخر تک اگر وہ شخص بیٹھا رہا تو یہ ساعت ہے، یہ گھڑی ہے، اسی میں اگر کوئی بھی آ جائے تو وہ اس ساعت کو پا لے گا۔ دوسرا فرمایا کہ بھی جمعہ کی جو آخری گھڑی ہے، جو آخری ساعت ہے، وہ اگر اس شخص کو پا لیتا ہے، قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے یہ بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب روایتیں تو دو ہیں، لیکن اگر پہلی والی روایت قوی ہو، اس پر عمل ہو، ہم تو آتے ہی اس وقت ہیں جب امام دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا نماز کا ٹائم قریب ہو جاتا ہے یا جو ہے مؤذن جو ہے وہ تکبیر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاست تک یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جمعہ والے دن اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ ہر مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ جتنی بھی دنیا میں مساجد ہیں ان تمام مساجد کے دروازے پر اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج دیتا ہے ڈیوٹی لگا کر، جو شخص آتا ہے اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے کون آیا ہے، دوسرے نمبر پہ کون آیا، تیسرے نمبر پہ کون آیا، چوتھے نمبر پہ کون آیا۔ اور جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے اور خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت فرشتے جو ہے وہ اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یعنی جب امام خطبہ شروع کرتے تب اگر کوئی آتا ہے تو فرمایا اس کے آنے کا ٹھیک ہے، نماز کا ثواب تو ہے، واجب تو ادا ہو جائے گا، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس نماز کے آداب ہیں، جو فرامین مصطفیٰ ہیں، جو احکام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس سے انسان رہ گیا، ان فضیلت سے تو معلوم ہو گیا نا۔
جو فرشتوں نے رجسٹر میں نام تو درج نہیں کیا. اب جمعہ والے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ نماز پڑھے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، فرمایا کہ وہ فرشتے جو ہیں اس خاص دن میرے پاس وہ پڑھنے والے کا نام اور نسب لے کر آتے ہیں. پڑھنے والے کا کیا کرتے ہیں کہ نام اور نسب جو ہے وہ میرے پاس لے آتے ہیں، اور میں انہیں دیکھتا ہوں، خود میرے پاس ڈائریکٹ حاضر ہوتے ہیں. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وصال فرما جائیں گے تب؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مٹی کے لیے حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے. یعنی یہ بتا دیا کہ جو نبی ہوتے ہیں جس طرح ظاہری حالت میں حیات ہیں، اسی طرح وہ ظاہری طور پر وصال فرمانے کے بعد بھی وہ اللہ رب العزت کے یہاں حیات ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں رزق بھی دیتا ہے. آج ہوئے حدیث، آج ہوئے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی نہ مولوی کی بات ہے نہ یہ کسی عالم کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مٹی کے لیے حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی امتی ان پر درود پاک پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور رحمتیں بھی بیچتے ہیں. مسئلہ جی ہے کہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا الگ چیز ہے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر چند مرتبہ درود بھیجنا یہ ایک الگ بات ہے. چند مرتبے کی ہمیں فرصت نہیں ہے. ہم زندگی کے معاملات میں اتنا گھس چکے ہیں، اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب ہمیں وقت نکالنا مشکل ہو گیا ہے. نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل لگتا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، ہمارے 20 منٹ 25 منٹ ضائع ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ ضائع ہوتا ہے. اب آپ اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لگاتار 3 جمعہ بغیر کسی عذر کے چھوڑے، بغیر کسی وجہ کے چھوڑے، 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیے اس نے، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت اسے منافقین کے صف میں شامل کر دے گا. وہ شخص منافق ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ شخص غافلین میں سے ہو جائے گا، یا اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دے گا کہ یہ غافل ہے، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. اور یہاں پہ ہم سوال پوچھتے ہیں، یہاں پہ ہم کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی طریقے سے ہم جمعہ کی نماز میں نہ جائیں، کسی طریقے سے ہم نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ شعار نہیں تھا. نابینا صحابی تھے، وہ آ کر میرے کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے لیے کیا اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ بھی اپنے گھر سے مسجد تک رسی باندھ اور رسی کو پکڑ کر مسجد میں آ، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، باجماعت نماز مسجد میں پڑھنی پڑے گی. یہ کون تھے جن سے اللہ راضی تھا؟ اللہ رب العزت نے جن کی شان قرآن میں بیان فرمائی ہے. صحابہ کے قصیدے میرے رب کریم نے خود پڑھے ہیں، ان کے متعلق میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ شرعی حسن بنتا ہے کہ وہ نبینا صحابی ہے. پھر بھی کہا کہ مسجد میں آؤ گے، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو رسہ باندھو مسجد سے لے کر اپنے گھر تک، اسی رسے کو پکڑتے ہوئے مسجد میں آؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جتنا ہو سکے اپنے گھروں کو مساجد سے دور رکھتے ہیں. اگر تو نیت یہ ہے کہ جتنا قدم چل کر جاؤں گا مسجد میں اتنا مجھے ثواب ملے گا تو ٹھیک ہے.
اگر نیت یہ ہے کہ ہر وقت مولوی صاحب اذان دیتے رہتے ہیں، ہر وقت تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں، ہر وقت نعت پڑھتے رہتے ہیں، ہمارا سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمارا سر چکرانا شروع کر دیتا ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں ٹینشنیں ہوتی ہیں، تو میں کہتے ہیں ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے کہ آپ جیئیں، کہ نماز کی اذان جو ہے وہ ہمارے کان میں پڑتی ہے اور ہم امام کو کہتے ہیں، ہم مؤذن کو کہتے ہیں کہ اس کی آواز کو ذرا کم کرو تاکہ دوسروں کا سکون خراب نہ ہو۔ اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کوشش ہوتی تھی کہ مسجد کے ساتھ گھر لیا جائے، مسجد کے ساتھ زمین لی جائے اور وہاں پہ خیمہ بنایا جائے، گھر وہاں پہ بنایا جائے، ایک تو ہم نماز میں جلدی پہنچیں گے، پہلے صف میں بیٹھیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جب ندا دی جائے گی، اذان دی جائے گی، تو ہم ڈائریکٹ اس کو اپنے کان سے سنیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس سے انسان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے وہاں سے شیطان 40 قدم دور بھاگتا ہے، اور ہم نے اسی کے لیے یہی وجہ ہے کہ ہم جب مردے کو دفناتے ہیں قبر میں، جب قبر اوپر ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، تو ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اذان پڑھو۔ مستحب ہے کہ شیطان کے پھندے میں نہ پھنس جائے انسان۔ اگر یہ اذان مردے کو فائدہ دے سکتی ہے تو زندہ کو فائدہ کیوں نہیں دے سکتی؟ یہی وجہ ہے کہ جب فتنہ کھڑا ہو جائے، جب پریشانی آ جائے، کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو فرمایا کہ اذان پڑھو، اذان پڑھو، کیونکہ فتنہ بھاگ جائے گا۔ فتنہ شیطان کی وجہ سے ہے، اور ہم جو ہے وہ اذان کو سنتے ہی نہیں ہیں، اس کا جواب تک نہیں دیتے۔ جواب دینا تو دور کی بات ہے، بعد بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں۔ نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے اور ہم اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی موسم ایسا آ رہا ہے کہ شیطان کہے گا نہیں ابھی بیٹھ جا، ابھی بہت دیر ہے، اور بعد میں نہا لی، ابھی 10 منٹ بچتے ہیں، ابھی 5 منٹ بچتے ہیں، چل تھوڑی جماعت کا ٹائم گزرا ہے، نماز کا ٹائم تو ابھی باقی ہے۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ظہر کا جو وقت ہے 80 سے پہلے تک ہوتا ہے، چل تھوڑی پڑھ لیں گے، تو ہم ان میں شمار ہوں گے الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پیچھے فوائد للمصلین کا جو مصداق ہے، یہ وہ والے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کر کے پڑھتے ہیں، سستی کر کے۔ اور بارہا قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیمات دی، ارشاد فرمایا کہ کہا نماز کی معافی نہیں ہے۔ ارکان اسلام میں حج کی معافی ہے، کہا صاحب حیثیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، روزہ صحت مند اور تندرست و توانا شخص پر فرض ہے، نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت، وہ چاہے صحت مند ہو یا بیمار ہو، وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر صورت میں کہا نماز فرض ہے، آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ سفر میں ہے تو کہا قصر پڑھ لو، مقیم ہے تو نماز مکمل پڑھنی پڑے گی۔ یہ تمام تر جو ہے، اور بروز حشر سوال کیا جائے گا جہنمیوں سے، تم نے ایسے کون سے گناہ کیے ہیں کہ تم جہنم میں ہو؟ تم بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے تم بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں، تو آپ نے ایسے کون سے اعمال کیے ہیں کہ آپ جہنم کی طرف چلے گئے ہیں؟ ہم جہنم میں تو نہیں ہیں۔ وہ کہیں کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن جب واز ہو رہا ہوتا، عالم بتا رہا ہوتا کہ وہی مالک یوم الدین، اللہ رب العزت قیامت کے دن کا مالک ہے، بروز حشر لگنا ہے، آخرت لگنی ہے،
حساب کتاب ہو رہا ہے، ہم کہتے تھے کل دیکھ لیں گے، تم اپنی قبر میں جاؤ گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، تم اپنے اعمال کا حساب دو گے، ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے. بات بہت ہے کہ ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، جو ہمیں نصیحت کرتا تھا ہم اس نصیحت سے منہ پھیر لیتے تھے، ہم اس کے سامنے ہو جاتے تھے، نصیحت کرنے والے کوئی ڈانٹ دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے کرتوت تھے تو ہم مسلمان تھے، تو ہم ایمان والے، لیکن یہ ہمارے اندر کچھ خاصیات پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے. بعض اوقات کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز جمعہ جو ہے یہ واجب ہے، کوئی نہیں چھوڑ دیتے. نماز جمعہ فرض ہے. قرآن میں جو چیز آ جائے، جس کا حکم قرآن میں آ جائے، وہ چیز فرض عین ہے. البتہ جو مسافر ہوگا، سفر کر رہا ہے، میں اس وقت یہ فرض جو ہے اس سے اٹھ جائے گا، اب اس پر ظہر کی نماز فرض ہوگی، جمعہ کی فرض نہیں ہوگی. ایسے ہی وہ شخص جو بیمار ہے، صحیح معنی مسجد میں چل کے نہیں آ سکتا، تو کہا گھر میں نماز ظہر کی پوری پڑے گا، مسجد میں نہ آئے. شریعت اتنی اجازت دیتی ہے. اللہ رب سے فرماتا ہے فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب تم نماز جمعہ ادا کر لو، فانتشروا فی الارض، تو کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو. اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. صحابہ کرام بیٹھے سن رہے تھے کہ اس وقت جو ندا کی ایک علامت ہوتی تھی وہ بجائی گئی، تبل بجایا گیا کہ مال آ گیا ہے تجارت کا. صحابہ کرام اٹھ کر وہاں پر چلے گئے بازار میں مال کی خرید و فروخت کرنے کے لیے. چند صحابہ کرام بچے تھے. یہ بات میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گران گزری، اچھا نہیں لگا، تکلیف ہوئی. اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ کو نازل فرما دیا. اس آیت کو نازل فرمایا کہ نماز کے وقت بھلے کوئی بھی آواز دے، جانا نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہے. نماز جمعہ کے بعد آپ جو خرید کرنا چاہتے ہیں کریں، جو فروخت کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اس سے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، بلکہ برکت ہو جائے گی. زمین میں پھیل جاؤ، اپنے اپنے کام لگ جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحمت نازل فرما دے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مہنگائی عروج پہ تھی اور تنگی کا زمانہ تھا. ایک قافلہ آیا تجارت کا، مال کا، تو صحابہ کرام نے سوچا کہ وہ سستے داموں مال خرید لیں. تب اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ نہیں، پہلے نماز، باقی کام بعد میں. اور ہماری پریکٹس کیا ہے؟ ہماری پریکٹس یہ ہے کہ پہلے کسٹمر کو ڈیل کر لیں، ہو سکتا ہے سودا بھاگ جائے، نماز بعد میں پڑھ لیں. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جب نماز کے لیے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے جائیں گے، جو تمہارے حصے کا رزق ہے تمہیں دیا جائے گا، اور اس میں اللہ رب العزت برکت بھی دے گا. جبکہ ہم الٹی چال چل رہے ہیں، ہماری جو سوچ ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے. نہ تو فرمان مصطفیٰ پر عمل ہو رہا ہے اور نہ ہی فرمان خدا پر عمل ہو رہا ہے. ہر طرف سے یہ جو ہم پر پریشانیاں ہیں
من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، یہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے کہ جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا، میں اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ میں نماز اس لیے نہیں پڑھنے آتا، مسجد میں اس لیے نہیں آتا کہ میرا کاروبار ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر مسجد میں اس لیے نہیں آئے گا کہ تیرا کاروبار چل رہا ہے، میں تیرا کاروبار ہی بند کر دوں گا۔ اگر میں نماز اس لیے نہیں پڑھنے آتا مسجد میں اللہ رب العزت کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ کسٹمر اتنے ہوتے ہیں، گاہک اتنے ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، معاملات مشکل ہو جاتی ہیں، تو فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تو اس معیشت کو دیکھنے کے لیے ترسے گا، میں تیری روزی تک کر دوں گا، تیرا رزق تک کر دوں گا۔ اور رزق تنگی سے مراد صرف پیسے کی کمی نہیں کہ انسان کے پاس پیسہ نہ ہو، رزق سے مراد انسان کا اچھا ہونا ہے، صحت مند ہونا ہے، مکان کا اچھا ہونا ہے، لباس کا اچھا ہونا ہے، آل اولاد کا بھی صحت مند ہونا ہے۔ اگر معیشت تنگ ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، جس کے لیے میں روز بروز محنتیں کر رہا ہوں، میں ہر چیز کو چھوڑ رہا ہوں، میں نے محافل چھوڑ دی، میں نے مجالس چھوڑ دی، میں نے واعظ نصیحت کے سارے طریقے چھوڑ دیے، میں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، اس رزق کے پیچھے لگ گیا ہوں جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ تب تک یہ بات نہیں آئے گی جب تک کہ تیرے حصے کا رزق تجھے نہیں ملتا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ جب تک میری سانس چل رہی ہے مجھے میرے حصے کا رزق ملے گا۔ اللہ رب العزت جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، چیونٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ کالے پتھر کے اندر کالی چیونٹیوں کو رزق دے سکتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کو ہمیں وہ رزق نہیں دے سکتا؟ کہ صرف اسی وجہ سے ہم مسجد سے دور ہو جائیں، اسی وجہ سے ہم علماء سے دور ہو جائیں، رزق کو کمانے کے چکر میں ہم جو ہے نا وہ سارے معاملات ہی چھوڑ دیں؟ اور جمعہ کی نماز کے جو فضائل ہیں احباب ذکر وہ شروع میں آنے کے ہیں، جب پہلی اذان دی جائے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آئیں، آ کر بیٹھیں، امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں اس خطبے کو سنیں۔ دوران خطبہ اگر کوئی شخص کسی کنکر کو ہٹاتا ہے تو فرمایا یہ بھی لازم بات ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے کسی کنکر کو ہٹایا جائے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ امام خطبہ دے رہا ہو، کسی کو یہ کہنا کہ تو چپ ہو جا، خاموش ہو جا، تو فرمایا یہ بھی بے ادبی ہے کہ یہ بھی تم نے شور کیا ہے، تم نے اسے چپ کیوں کرایا ہے؟ یعنی اتنی سختی ہے کہ دوران خطبہ بات نہیں کرنی، دوران خطبہ ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، آداب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ہم تو باتیں ہی کر دیتے ہیں، جب تک کہ اذان نہ ہو جائے دوسری تب تک ہم مسجد میں نہیں آتے، اگر آ بھی جاتے ہیں تو دور ہو کے بیٹھتے ہیں جہاں پہ امام کی نظر ہی نہ پڑے، یا اولے ہو کے بیٹھیں گے تاکہ ہم آپس میں جو نوجوان ہیں وہ تھوڑی سی ڈسکشن کر سکیں، کوئی معاملات میں بات کر سکیں۔ ایک تو مسجد میں دنیاوی بات کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور الٹا جمعہ والے دن خطبہ کے دوران بات کرنا یہ تو دگنا جرم ہے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یعنی خطبے کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اس وقت فرمایا ہاں اگر کوئی شخص آتا ہے امام خطبہ دے رہا ہے اور وہ آ کر سنتیں شروع کر دیتا ہے جو جمعہ کی پہلی والی سنتیں ہیں، اگر تو مساجد میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ بعد میں ٹائم دیا جائے گا تو اس وقت آ کے سنتیں پڑھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آ کے بیٹھے امام صاحب کا خطبہ سنیں، قرآن سنیں، حدیث سنیں، اس کے بعد سنتیں ادا کریں۔ تو حوالے سے بتا اللہ رب العزت
ہمیں جو ارشادات عطا فرمائے ہیں، جو قرآن عطا فرمایا ہے، وہ یہی ہے کہ جو جمعہ کا دن ہے احباب عزیز کا، یہ بڑا افضل اور اعلیٰ دن ہے۔ اسی دن فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی دن کی بڑی برکت ہے۔ سورۃ الکہف اسی دن پڑھی جائے، والدین کی قبر پر فرمایا جایا جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ حبابت اگر ہم نے اس کو ایسے عام دن سمجھا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ نماز میں تساہل برتتے ہیں، ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، تو آئیں اس چیز کا عہد کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ مسجد میں پہلے آئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپس میں جھگڑا کرتے تھے کہ پہلی صف میں میں نے نماز پڑھی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں اور کتنی فضیلت ہے، مجھے خطرہ ہے کہ آپس میں انسان مومن سے وہ لڑنا پڑے، اور ہم خود دھکا دے رہے جا تو جا بھی آگے والی نماز میں، آگے والی صف میں تو جا، میں بعد میں پڑھ لوں۔ مومن نیکیوں پہ حریص ہے، مومن حرص کرتا ہے نیکی کرنے میں، تو یہ سب سے پہلے کہتا ہے نہیں نماز کا ہے تو پہلے میں جاؤں گا، آگے والی صف میں پہلے میں کھڑا ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں آنے اور واعظ و نصیحت سننے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔